جن کا نام لیا جاتا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہمارا روشن مستقبل اسٹیج پر ہے اور اس سے بھی انتہا مسرت ہو رہی ہے اور اس خیال اور اس فکر کی تردید بھی ہو رہی ہے کہ بہت سایہ دار درخت شاید اپنے نیچے کسی دوسرے پودے کو پنپنے نہیں دیتا ہے۔ آج رحمانی کھٹی نے اس کا مظاہرہ کیا ہے کہ نہیں، ہم نیچے بیٹھیں گے اور ہمارا مستقبل اوپر رہے گا۔ میں ان کے جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ جو اہم شخصیتیں اور وزنی شخصیتیں نیچے تشریف فرما ہیں، ان کا احترام کرتے ہوئے اور ان کی جو گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے اس سے استفادہ ہم نے کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کی گفتگو میں جو گہرائی اور گہرائی تھی وہ بہت بامانہ تھی۔ ہم سارے فاضل مقررین کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ حضرات، 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور تقریر کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اپنے گھر میں، آنگن میں، دروازے پر بیٹھ کر کے اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، میں گفتگو کے لب و لہجے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تقریریں ہم لوگ کرتے رہے ہیں اور سنتے بھی رہے ہیں، آج آپس میں گفتگو کا موقع ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث زیادہ تر لوگوں کے سامنے نہیں آئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے ایک موقع پر سرور کونین نے ارشاد فرمایا کہ العلم سلاحی، کہ علم ہمارا ہتھیار ہے، علم ہمارا ہتھیار ہے۔ کہیں آپ نے کہا کہ العلم نور، کہ علم روشنی ہے، اور ان کو کہا آپ نے کہ العلم سلاحی، علم ہمارا ہتھیار ہے۔ آج کے عہد کو آپ دیکھیں تو نالج ہی کو پاور تسلیم کیا گیا ہے اور اس کو پاور مانا جاتا ہے۔ سرور کونین نے العلم صلاحی کہہ کر کے کہ علم ہمارا ہتھیار ہے اور ہتھیار پاور ہے، اتنے دن پہلے ہماری توجہ اس کی طرف مبذول کرائی اور آپ نے اس کی طرف توجہ دی کہ حصول علم تمہارے لیے ضروری ہے اور علم میں ایکسیلنس، اس میں مہارت، اس کی طرف بھی آپ نے توجہ دی۔ آپ غور فرمائیے، بدر میں جو قیدی قید کیے گئے تھے، حضور نے تعلیم کے لیے ان کا فدیہ متعین کیا کہ ہمارے 10 لوگوں کو پڑھا لیجیے آپ، لکھا دیجیے آپ، ہم یہی فدیہ آپ کا مان لیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو ذی علم لوگوں کا احترام بھی کیا آپ نے اور علم کو اپنے لوگوں تک منتقل کرنے کا کام بھی کیا آپ نے۔ اور یہ یاد رہے کہ صحابہ کرام جو گئے تھے مدینے میں، ابھی دوسروں کے گھر اور دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، خود کفیل نہیں ہوئے تھے۔ ابھی سماج کو پیسے کی ضرورت تھی، لیکن پیسے کو چھوڑ کر کے آپ نے علم ان سے لینا ضروری سمجھا کہ یہ ہماری کمیونٹی کو علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ظاہر ہے کہ وہ قیدی کون سا علم پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، قرآن پڑھاتے، کیا پڑھاتے؟ وہ تو مکہ کے مشرکین تھے، لیکن زبان و بیان کا علم انہوں نے پڑھایا اور سرور کونین نے ان کے اس علم کو ترجیح دی کہ قناعت کر کے، پیسے کو کنارے کر کے، اپنی ضرورت کو دبا کر کے ان سے وہ نالج آپ نے حاصل کیا اور اپنے لوگوں کو 10 آدمی کو ایک قیدی کے بدلے کہا کہ پڑھا دیجیے اور آپ آزاد ہو جائیے۔ اس میں اہل علم کا اکرام بھی کیا آپ نے اور اپنی کمیونٹی کو علم کی دولت سے آراستہ بھی کیا۔ تو گویا یہ دونوں کنسپشن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور ہمارے درمیان رائج ہے، اہل علم کا مجمع ہے اور بالکل اختصار کے ساتھ میں ان کے ذہن میں یہ بات منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ علم دین، علم دنیا کی جو بات ہم سنتے ہیں، یہ گفتگو بھی لا حاصل اور بے معنی گفتگو ہے، اس لیے کہ دنیا کی ضد آخرت ہے، دنیا کی ضد دین نہیں۔ آپ قرآنی دعا پر غور کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار، کہ ربنا آتنا فی الدنیا، یہاں دنیا کا استعمال کیا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کا استعمال کیا ہے. تو قرآن نے دنیا کی ضد آخرت استعمال کی ہے، دنیا کی ضد دین استعمال نہیں کی. تو ہم اس مفروضے سے ذرا باہر آئیں گے تو بہت سارا مطلع صاف ہو جائے گا اور روشنی ہمارے سامنے آ سکے گی. تو علم دین دنیا کی تفریق غیر مناسب ہے. علم نافع، علم زار کی بات کہہ سکتے ہیں آپ کہ نفع بخش علم جو بھی ہوگا سب کا سب پسندیدہ ہے، سب کا سب قابل تحسین ہے. اور ہم جب بیمار ہوں گے تو میڈیکل سائنس کی ضرورت پڑے گی، اس میں جس دینی علم کو آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میڈیکل سائنس کی ضرورت پڑے گی. اور سرور کونین نے کہا کہ جب تم بیمار ہو تو علاج کراؤ. تو گویا مستند ہو گیا میڈیکل سائنس. نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے، کوئی انجینئر نے اس مسجد کو بنایا ہوگا، تو انجینئرنگ کی تعلیم مستند ہو گئی ہمارے سجدوں کے لیے. تو اس ویژن کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ آپ سوچیں اور دیکھیں تو تمام چیزیں آپ کے سامنے کھل کر کے آتی جائیں گی اور آپ کا کنسپشن کلیئر ہوتا جائے گا اور آپ یہ سوچتے جائیں گے کہ کتنی روشن حقیقت ہمارے سامنے شریعت اسلامی نے کھول کر کے رکھا. اس کا جو مس انٹرپریٹیشن ہمارے سماج میں ہوتا رہا ہے اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہماری ذمہ داری ہے اور ضرورت ہے کہ ہم اس کو صاف ستھرے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ملت کی رہنمائی ٹھیک سے ہو سکے. ایک پہلو یہ تھا جس کا میں نے تذکرہ کیا. دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سماج ترقی کی طرف ہے اور پرندوں کی طرح انسان فضاؤں میں اڑنے لگا ہے. جہاز پہ سفر کرتا ہے، اڑتا ہے، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے لگا ہے. لیکن ایک کام باقی رہ گیا ہے اس کے سامنے کہ شریف انسانوں کی طرح زمین پر چلنے کا سلیقہ ابھی اسے نہیں آیا ہے. گویا یہ سب کام جب آئے گا تو ٹینشن ختم ہوگا انسانی سماج سے اور انسان ترقی کی طرف آگے بڑھتا جائے گا. یہ جو تیسرا حصہ ہے، یہ تیسرا حصہ ہمیں ہمارے نظام میں، ہماری چیزوں میں جو مورل ویلیوز ہیں جس کی طرف فرحت حسن صاحبہ نے بھی توجہ دلائی ہے اور شمائل احمد صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے. تو یہ مورل ویلیوز اگر ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہوگا تو بنیادی طور پر ہمارا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہوگا اور ہمارا علمی سرمایہ اور تعلیمی سرمایہ سب کا سب سماج کی تعمیر کے لیے لگ سکے گا. یہ جو نظام ہے وہ نظام صرف ملت کے لیے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے UGC کی رپورٹ آئی، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی، اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں یہ ملک آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے لیکن مورل ویلیوز کھوتا جا رہا ہے. تو مورل ویلیوز، اخلاقی قدروں کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی سسٹم آف ایجوکیشن آگے بڑھتا ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جاتا ہے تو وہ انتہائی پسندیدہ، لائق تحسین اور قابل تقلید ہے اور اس کی تعریف کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو چلانے میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کا ویژن کام کرتا رہا ہے. اور میں جب ان کے جنازے میں منگیر گیا تھا تو وہاں ٹی وی والے نے ہم سے انٹرویو لی تھی اور اس حادثے کے سلسلے میں تاثر جاننا چاہا تھا. تو ہم نے یہ بات ان سے کہی تھی کہ آج ابھی ہم ان کے جسم کو تو زمین کے حوالے کر رہے ہیں لیکن ان کے فکر و خیال کو اور ان کے ویژن کو ہم زمین کے حوالے نہیں کر رہے ہیں. اس پر ہم عملی طور پر نفاذ کریں گے اور نافذ کریں گے اور زمین پر اس کو اتارنے کا کام کریں گے. تو ہم نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ ان کا جسم یقیناً ہم نے مٹی کے حوالے کیا ہے لیکن ان کے افکار و خیالات کو، ان کے ویژن کو، ان کے نظریے کو ہم زمین پر لگانے کا کام کریں گے اور زمین پر نافذ کرنے کا کام کریں گے. اور اس اعتبار سے اس کی بہاریں آپ بعد میں بھی دیکھیں گے. مجھے مسرت ہو رہی ہے کہ آج کا جو رزلٹ فیض رحمانی صاحب نے پیش کیا اور جس صفائی کے ساتھ پیش کیا ہے انہوں نے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بے تاب تہے خاک ترقتا ہوگا.
تو یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ان کے دیکھے ہوئے خواب کا نتیجہ ہے، ان کی کوشش و کاوش کا مظہر ہے کہ یہ سارے بچے اس انداز میں کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف بچے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں بلکہ پوری قوم کے مورل کو ہائی کرنے کا یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسے عہد میں جہاں نفسیاتی طور پر اور سائیکولوجیکل پست ہوتی جا رہی ہے امت اور ملت، اس میں ایک پیغام اور ایک مدعا سنانے کا کام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا سینہ چوڑا ہو رہا ہے۔ زبانیں اس کی تعریف میں مصروف ہیں، تحسین میں مصروف ہیں، اور کہیں کہیں کسی مصلحت کی بنیاد پر کوئی زبان خاموش ہے تو دل ان کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ بڑا کام ہو رہا ہے۔ حضرات، موقع پر آپ کی جو تالیاں ہیں اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ میری بات آپ سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ سمجھدار مجمع میں اور ایسی بچیاں جو بہت تربیت یافتہ ہوں آگے ہوں اور وہ سمجھ بھی رہی ہیں ہماری بات، اور پھر آپ کے سلسلے میں جو مغالطہ ہے وہ بھی آج دور ہو رہا ہے کہ بچیوں کی اتنی بڑی تعداد، اب کوئی آپس میں کسی سے بات نہیں کر رہی ہیں۔ یہ جو عورتوں پر الزام رہا ہے ایک زمانے تک کہ دو عورتیں خاموش نہیں رہ سکتی ہیں، آج کا یہ اجتماع اس کو باطل قرار دے رہا ہے کہ نہیں، یہ سنجیدہ ہے، سنسیئر ہے، سیریس اور اس احساس کے ساتھ بیٹھتی ہیں، یہ مستقبل کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایک اور قرض کو آپ نے دور کیا ہے۔ جو لوگ جدید تعلیم کی طرف آگے بڑھنا چاہتے تھے، جو گارڈین، ان کے سامنے ایک قرض بھی رہتا تھا کہ ہم کو اپنی بچیوں کو آگے بڑھانا تو ہے، لیکن کہاں کہاں کیا کیا قربانی ہم کو پیش کرنی پڑے گی، اپنی تہذیب سے، اپنی شریعت سے، اپنے مذہب سے اور دوسری چیزوں سے ہم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے بچوں کی تعمیر ہو سکے گی، مستقبل روشن ہو سکے گا۔ یہ سنجیدہ اور بہت حساس گارجین کے سامنے ایک مسئلہ رہا ہے، لیکن آپ کی بچیوں کو دیکھنے کے ساتھ خاص فریم میں، خاص انداز میں ان بچیوں کی جو تربیت آپ نے کی ہے، ان کی استانیوں کو، ان کے اساتذہ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف ان کے ہائٹ کو بڑھانے کا کام کیا ہے بلکہ ان کے ڈیپتھ کو بھی بڑھا دیا ہے اور ان کے اندر شعور پیدا کر دیا ہے۔ اور یہ بچیاں جب آگے بڑھیں گی، ترقی کریں گی، روشن مستقبل ان کا استقبال کرنے والا ہوگا، تو آپ یقین جانیے کہ ان بچیوں کو لوگ تلاش کر کے اپنے شعبوں میں جگہ دیں گے، اس لیے کہ دنیا آج مورل ویلیوز سے خالی ہوتی جا رہی ہے اور بے ایمان تاجر کو بھی ایماندار منشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کی یہ جو کوالٹی ہے، آپ کی جو خوبی ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے اور آپ کا یہ جو حجاب ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ لوگ اس کو پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کو باکردار کیریکٹر سے بھرا ہوا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ آپ وہ پوجی ہیں رحمانی کھٹی نے گویا ان خطوط پر آپ کی تربیت کر کے گویا اس گارجین کے ٹینشن کو بھی دور کیا ہے کہ ہم ترقی بھی دیں گے اس کو، اور جس تہذیب کے آپ خواہش مند ہیں اس تہذیب سے وابستہ بھی ان کو رکھیں گے۔ یہ دوہرا چیلنج قبول کر کے آپ نے ان کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کے اعتراف میں بھی ذرہ برابر تعامل نہیں ہے کہ یہ ایک زمانے سے نظام چلتا آ رہا ہے، لیکن فہد رحمانی صاحب کا نام رحمانی کھٹی کے حوالے سے زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا، اور ہر 2 دن 4 دن پر کوئی اسٹیٹمنٹ آ سکتا تھا۔ اتنا بڑا نظام تھا، اتنی کامیابی کا حصہ تھا کہ وہ آ سکتا تھا، لیکن یہ بالکل موتقف ہو کر کے اور ایک دم چھپا کر کے بیٹھ کر کے اس تربیتی نظام کو چلاتے رہے اور ذرہ برابر سامنے آنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ ان کے اس عمل سے ان کے اس جذبے کا اظہار ہوتا ہے جس جذبے کا اظہار انہوں نے کیا کہ ہم اس نظام کو آخرت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا بھی روشن ہو اور آخرت بھی روشن ہو، اس لیے کہ ان سارے بچوں کا 2 مستقبل ہے، ایک اس دنیا کا مستقبل، ایک اس آخرت کا مستقبل، اور دونوں مستقبل کو ہمیں روشن کرنا ہے، دوہرے چیلنج کو ہم کو قبول کرنا ہے۔ فیض رحمانی صاحب اپنی گفتگو کے دوران جو بات کہہ رہے تھے
ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ زبان حال سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محل طابہ سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، یہ محل طابہ سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں، اور اس کا ان کے اندر کوئی اعتمادی پیدا کرنا ہے، اور بچیوں کے اندر وہ شعور پیدا کرنا، اور ان اداروں کا نام جس کا نام ہم نے بھی نہیں سنا تھا، ان اداروں کی دریافت ہوئی، اس کی بازیافت ہوئی، اور اس کی مسرت ہوئی کہ ہماری دختر نیک اختر اور ہماری بچی اس دروازے میں داخل ہو رہی ہے، ہمارے بچے داخل ہو رہے ہیں، اور دروازے کو کھٹکھٹا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اہلیت یہاں کی ہے، ہمیں بھی جگہ دینی ہوگی۔ یہ جو قوت ارادی ہے اور یہ جو حوصلہ ہے، ہم ان کے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ راہوں کو کھولنے کا کام آپ نے کیا ہے، اور بڑا کام ہے حضرات۔ اس کی بھی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر جو ملت دبی ہوئی نظر آتی ہے، ہم نے ظلمتوں کا تذکرہ تو خوب کیا ہے، تعلیمیوں کا ذکر بھی کیا ہے، پوری شدت کے ساتھ کیا ہے، اور ان اعداد و شمار کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جس میں ہماری بستی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور دھیرے دھیرے ہم قرب کی طرف آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ہمیں ان نیک نامیوں کا تذکرہ بھی پوری شدت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے لانا چاہیے کہ نامساعد حالات میں بھی کام کیے جا سکتے ہیں، اور جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر، جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر۔ یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی، وادیوں کا چلنا اس کا کام ہے، چراغ کا جلانا ہمارا کام ہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ کہیں بدبو پھیلانا کسی کا کام ہو سکتا ہے، لیکن خوشبو پھیلانے سے ہم کو کس نے روک دیا؟ ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، اور ملک کو ملت کے لیے ایک سرمایہ کے طور پر ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ یہ بچیاں، یہ بچے جو کامیاب ہو رہے ہیں، وہ صرف اس ملت کا سرمایہ نہیں ہے، وہ اس قوم کا، اس ملک کا سرمایہ بھی ہے، اور اس طرح ملک کے مورل ویلیوز کو ہائی کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ، اس کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں آپ، اور ملت کو، اس کمیونٹی کو تعلیم یافتہ بنانا، آگے بڑھانا یہ ملک کی ذمہ داری ہے۔ ان کی ذمہ داری میں آپ تعاون کر رہے ہیں کہ یہاں کے شہری کو آپ بہتر شہری بنا رہے ہیں، ترقی یافتہ شہری بنا رہے ہیں، اس لیے کہ بھارت اتنے لوگوں کو لنگڑا لولا چھوڑ کر کے ترقی یافتہ ملک نہیں کرا سکتا ہے۔ ان تمام لوگوں کی جب تعمیر ہوگی تب یہ ملک ترقی یافتہ کہلائے گا۔ تو اس طرح ملک کے ترقی کے خاکوں میں آپ رنگ بھر رہے ہیں، یہ قومی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ ملی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور ان بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جس ویژن کے ساتھ اور قوت ارادی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، مضبوطی کے ساتھ اسے کرتے جائیے، اور اصول آپ کے نزدیک یہ رہے کہ پہلے استحکام پھر توسیع۔ ہم پہلے استحکام کسی ایک یونٹ کو مستحکم کر لیں گے، ضرورتیں یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، ضرورتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، اور مشورے بھی بہت سارے آ سکتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ کر سکتے ہو اس یونٹ کو مستحکم کرتے ہوئے پھر آگے کی طرف بڑھتے جائیے، کرتے جائیے، اس لیے کہ مشورے قابل قدر ہوتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکل بھی ہوں، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ رسگلہ کلکتے کا تو اچھا ہے، لیکن رس کے بغیر ہوتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا، رس کے بغیر ہوتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا۔ تو بچے خود کفیل ہو کر کے آگے بڑھیں، اور پریکٹیکلی ان کو آگے بڑھایا جا سکے، اس انداز میں اگر آپ لے کر کے اس قافلے کو چل رہے ہیں تو اس کو لے کے چلتے رہیے، استحکام پھر توسیع، تاکہ دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھتا جائے۔ ملک میں جو تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، فیض رحمانی صاحب نے اپنی گفتگو میں ان اداروں کی خدمات کا اعتراف کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ بھی تیزی سے خدمت کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا نشانہ یہ ہے کہ ملک میں بچوں کی بڑی تعداد اس میں آگے آئے۔ مجھے خوشی ہے کہ رحمانی 30 پورے ملک میں لیڈ کر رہا ہے، اور وہ لیڈ کر کے لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہے، اور میرے علم میں یہ بات ہے کہ رحمانی 30 کا قیام پہلے عمل میں آیا ہے، ملت کے دوسرے ادارے ان کے نقش قدم پر چل کر کے وہ بھی کام کرنے لگے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ اس طرح بڑی تعداد میں ملت کے بچے آگے بڑھ سکیں گے، اور سب کا ارتباط آپس میں رہے گا۔
اس لیے رہنا چاہیے اتفاق کہ آج بدی منظم ہے، نیکی میں انتشار کیوں رہے گا؟ آج ہم پر کسی کو حکومت کرنی ہے تو 36 پارٹیاں مل کر کے حکومت کر رہی ہیں، ہم کیوں منتشر رہیں گے؟ تو بدی اگر منظم ہے تو نیکی میں انتشار کا، اتحاد کا آنا اور اس کو منظم ہونا یہ فطری ہے۔ ہم سب اداروں سے ارتباط رکھیں گے اور جہاں پر جو ضرورت ہوگی ہم تعاون بھی کریں گے، اس لیے کہ ہمارا نشانہ ملت کے بچوں کو آگے بڑھانے کا ہے اور حوصلہ دینے کا ہے۔ اس لحاظ سے ہم مورل ویلیوز کو بھی استحکام بخشیں گے، اداروں کو بھی تعاون دیں گے اور اس کی پبلسٹی اس لیے ہم کریں گے تاکہ ملت جو سفوکیشن فیل کر رہی ہے، جو پستی محسوس کر رہی ہے، اس پستی سے وہ نکلے اور دیکھیں کہ چراغ کہیں جلا ہے اور چراغ سے چراغ جلانے کا کام کیا جائے۔ اس طرح ہم آگے بڑھانے کا کام کریں گے۔ مفکر اسلام کی جو ہدایتیں ہیں، میری گزارش ہوگی کہ ان کو ضبط تحریر میں لے آئیے اور سینے کا علم سینے تک محدود نہ رہے، سینے کا علم سفینے میں منتقل ہو جائے اور دوسرے لوگ ان کے ویژن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے بہت کچھ سن کر کے یہ کام کیا ہے، بہت چیزیں سمجھ کر کے وہ کام کیا ہے اور تنقیدوں کو برداشت کر کے کام کیا۔ ظاہر ہے کہ عالم سے، ایک مفکر سے اور بہت صریح جملے میں اگر سننا چاہیں آپ تو ایک تعویذ لکھنے والے آدمی سے یہ توقع ملت کرے کہ وہ تعلیم کے فروغ کی بھی کوئی اتنی مؤثر تعویذ لکھ دے گا، اس کی توقع لوگوں کو نہیں تھی۔ اور انہوں نے اتنی مؤثر رہنمائی کی اس معاملے میں اور ان کی انگلیاں وہاں پر جا کر کے رکتی تھیں جہاں پر واقعہ ہوتا تھا۔ وہ بہت تفصیلی گفتگو میں اس پوائنٹ پر آ کر کے رکتے تھے جہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ تو ایکسیلنس کا پیدا کرنا اور مدارس کے نظام تعلیم کے نقش پر اس نظام کو قائم کرنا، انہوں نے بتایا کہ صاحب اس نہج پر تم کام کرو۔ آج دنیا اس نظام کو مان رہی ہے۔ یہ مڈ ڈے میل کہاں سے لیا گیا نظام ہے؟ مدارس کے سسٹم سے قبول کیا گیا نظام ہے کہ بچے وہاں رہتے ہیں، دن میں کھانے کے لیے گھر نہیں جاتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، ان کا سسٹم بہت بہتر ہے، اس نظام کو لے لیا جائے۔ انہوں نے اپنے یہاں رائج کیا ہے۔ یہ کفالہ سسٹم انہوں نے لیا اور کہا کہ اسلام کا جو کفالہ سسٹم ہے وہ بہت اپیلنگ، بہت کنونسنگ، بہت پریکٹیکل ہے۔ اس کفالہ سسٹم کو انہوں نے فالو کیا اور کہا کہ ہم نے اس کو اسلام سے لیا، اعتراف کیا انہوں نے۔ تو یہ جو مدارس کا نظام ہے کہ صبح سے بچے پڑھتے رہے، رات تک پڑھتے رہے، پھر فجر کی نماز انہوں نے پڑھی، پھر پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ ٹائم ٹیبل، یہ اوقات کا صحیح استعمال اور زیادہ سے زیادہ پاک صاف رہ کر کے اور نماز وغیرہ کی رعایت کرتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے، مالک کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اور تعلیم حاصل کرنے کا جو مزاج بنایا اس سسٹم نے، اس نظام نے، اور بچوں نے دعا کی ہاتھ اٹھا کر کے کہ اللہ ہم نے یہ کتاب تو خرید لی ہے لیکن علم تو آپ دیجیے گا۔ بچوں نے معصومیت کے ساتھ کہا یہ بات بہت اپیلنگ ہے، اگر اس کو سمجھ لیا ہے تو ایک تالی اور ہو جانی چاہیے کہ اللہ ہم نے یہ کتاب خرید تو لی ہے لیکن علم آپ دیجیے گا جی۔ اور اس طرح سے ان کا ذہن بنایا کہ ڈاکٹر بننے کی جو خواہش ہو رہی ہے وہ یہ سوچے اس بات کو کہ ہم دوا تو خرید لیں گے لیکن شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت ہے۔ تو اس طرح موقع سے ذہن سازی ہوتی رہی، نماز کا اہتمام، تربیت کا اہتمام، اوقات کے بہتر مصرف کا معاملہ، اس سارے نظام کو بنا کر کے جو محاسن پیدا کیے گئے۔ اور ہاسٹل کیا کہ ہر وقت ان کو پڑھنے کے لیے آمادہ کرنا ہے، ان کے جسم کی رعایت کرنا ہے، اور بہت صحیح کہا کہ رات میں بچے اس لیے سوتے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کر کے وہ صبح میں پڑھنا شروع کریں۔ تو گویا سونا بھی ان کا وہ پڑھنے کے لیے تھا، اس انداز میں کام کرتے ہیں۔ جو ذمہ دار ہے وہ رات بھر جگ کر کے ان کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور آپ رات میں اتنا مطالعہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو امام وقت ہیں، آپ کو مطالعہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، آج کے اس مجمع سے اس کا تعلق ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ صبح میں ملت کے افراد دوڑے آ جائیں گے کہ یہ مسئلہ درپیش ہوگا تو امام محمد سے پوچھ لیں۔
امام محمد کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو وہ کس سے پوچھنے جائیں؟ تو وہ ان کو بتانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ درپیش ان کو ہوگا تو اس کی بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے دن میں بتانا ہے اور رات میں تیاری کرنی ہے۔ اس احساس کے رحمانی تھچی کی ٹیم اور اس کے ذمہ دار اس ویژن کے ساتھ اگر وقت گزار رہے ہیں تو وہ بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس نہج پر ملت کو ایک خوشی کا پیغام دے رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا، نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیدار ہو جائے۔ تو ہم ظلمتوں کا رونا رونے کے بجائے اپنی نسل کی تربیت میں اور ان کو آگے بڑھانے میں اپنا وقت اگر لگا رہے ہیں تو یہ بڑا کام ہے۔ میں ایک بات اور غالباً آخری بات ہوگی وہ، اس لیے کہ آپ کی قوت برداشت کا زیادہ امتحان لیا جانا شاید زیادتی ہو، کہ کوئی سماج، میرا احساس یہ ہے کہ صرف خراب لوگوں کی وجہ سے خراب نہیں ہو جاتا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ لچے لپنگے لوگوں کی وجہ سے صرف سماج خراب ہو جاتا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سول سوسائٹی جب اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو سماج خراب ہوتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کام کہیں پر بہتر ہو رہا ہے اور روتے روتے ہمارے آنسو اگر تھمے ہیں اور کوئی خوشی کا منظر ہمیں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، سول سوسائٹی آگے آئے، مورل سپورٹ دے، اس کو آگے بڑھانے کا کام کرے، تو اس طرح آپ اس مثال کو آگے بڑھا سکیں گے اور پورے ملک سے ظلمت کا ازالہ ہوگا، روشنی پھیلے گی اور چراغ سے چراغ جلانے کا کام ہوگا، اور یہ کارواں آگے کی طرف بڑھتا جائے گا۔ مفید مشورے بھی دیے جا سکتے ہیں، دیے جانے چاہیے، لیکن سارے مشورے کا قبول کرنا ذمہ دار کے لیے ضروری نہیں، اس لیے کہ جو گاڑی چلا رہا ہو اور گاڑی میں بیٹھا ہوا آدمی اگر ہر لمحے اس کو مشورہ دے کہ دائیں کاٹیے بائیں کاٹیے ادھر موڑیے ادھر موڑیے، تو آپ یقین جانیے کہ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی گڈھے میں ہوگی۔ بھائی ڈرائیور کا انتخاب سوچ سمجھ کے کر لیجئے، اور جب کر لیا ہے اس کا انتخاب تو اس کو چھوڑ دیجیے، گاڑی چلانے دیجیے، وہ منزل مقصود پر پہنچائے گا۔ تو مشورے دیے جائیں، لیکن مشوروں پر اصرار نہ کیا جائے، یہ دیا جائے کہ یہ مشورہ بھی آپ کے پیش نظر رہے، ہو سکتا ہے وہ قابل قدر مشورہ ہو اور مشورہ عمل میں بھی آ جائے، لیکن مورل سپورٹ، اخلاقی تعاون پوری ملت کی ذمہ داری ہے، پورے سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس انداز میں ہم آگے بڑھانے کا کام کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس احساس کے ساتھ آپ نے ان بچیوں کی تربیت کی ہے، جس انداز میں ان کو آپ نے آگے بڑھانے کا کام کیا ہے، یہ بچیاں اور بچے اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ دوا تو کھائے مریض، دوا کھانے کا کام تو مریض کرے لیکن موٹائی کمپنی، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی مریض دوا کھائے گا اور وہی صحت مند ہوگا، ایسا نہ ہو کہ دوا مریض کھا رہا ہے اور صحت مند ہو رہی ہے کمپنی۔ تو ایسی اخلاقی ٹیم آپ تیار کر رہے ہیں جس سے مورل ویلیوز کے گرتے ہوئے گراف کو سنبھالنے کا بھی کام کر رہے ہیں آپ، اور اس انداز میں جو کھیت تیار کر رہے ہیں، آپ یقین جانیے زمانہ آئے گا کشکول لے کے ہاتھوں میں، متائے صبر و قناعت مکان میں رکھنا، اور میں مبارکبادیوں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ کہ گزرو جو بات سے تو دعا مانگتے چلو، جس میں لگے ہیں پھول وہ ڈالی ہری رہے، آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس احساس کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، اور شکیل ٹھیس نہ لگ جائے آپ تینوں کو۔ شکریہ۔